الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ محترم حضرات اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے علماء کرام، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ کے اس گھر میں ہم بیٹھے ہیں، یہ بڑی سعادت ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے گھر کے آپ اور ہم مہمان ہیں، یہ بڑی سعادت ہے۔ جیسا کہ ہمارے شیخ محترم نے کہا کہ مسجدوں میں ایسے پروگرام ہونی چاہیے، اس لیے کہ میں جیسے دیکھ رہا ہوں کہ جماعتوں میں جو عہدیدار ہیں اس میں 1% عالم ہیں، 99% جاہل، وہ بھی نرے جاہل۔ ایسے جاہلوں سے جماعتیں نہیں چلتی، تو ان لوگوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، عقیدہ سیکھنا چاہیے، علماء کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، تبھی جا کر ہم لوگوں کو راہ ہدایت بتلا سکتے ہیں، ہدایت کی باتیں لوگوں کو بتلا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ اجتماعات کرتے ہیں، اور ایسے بہت سارے پروگرام اگر باہر ہوں، آؤٹ ڈور ہوں، تو اور زیادہ ایفیکٹیو اور زیادہ مؤثر ہوں گے، اس لیے کہ وہ ڈھول تاشے بجانے والے یہاں تو نہیں آئیں گے، ہم ڈھول تاشے نہیں بجائیں گے۔ پھر انڈور میں یہ کیسی بحث چل رہی ہے، یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ابھی میں صالحین ٹرسٹ کی اس گلی میں دیکھا کہ ڈھول بج رہا ہے محرم کا، کون ان کو بتائے؟ لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بچ جا سکتے ہیں، ہمارے بچے بچ جا سکتے ہیں۔ جب اس کی قباحت اور برائی سمجھ میں آئے گی کہ یہ چیزیں غلط ہیں، تو ہمارے بچے، ہمارے خاندان، ہمارے اقربا، رشتہ دار اس سے بچ جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم پر جو فریضہ عائد ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو روکیں۔ جہاں میں اور ہمارے شیخ محترم رہتے ہیں، رائے پیٹا کا تو پورا جے خان اسٹریٹ پورا سجا ہوا ہے، پورا لائٹیں لگی ہیں، جگہ جگہ امام باڑے بنے ہیں، پنچتن پاک کے منڈپم لگے ہیں، وہاں رکھی جاتے ہیں، عجیب۔ وہاں تو سارا محرم دکھتا ہے، تو یہاں شاید اتنا نظر نہ آئے، لیکن وہاں تو بہت ساری چیزیں دکھتی ہیں، بیرکت۔ تو بہت ساری باتیں آپ نے مشائخ سے سنی۔ علماء کی صحبت انسان کو جنت تک لے جاتی ہے، علماء کی صحبت انسان کو جنت تک لے جاتی ہے۔ علماء نے اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اصحاب کہف کا وہ کتا نجس ہے، ناپاک ہے، نجس عین ہے، وہ کتا بھی صحبتوں کے، نیکوں کی صحبت میں رہا تو اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا، اس کا ذکر بھی آ گیا ضمن بہرکت۔ تو میں نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ہمارے پاس ایک 25 منٹ کا ٹائم، 25 منٹ کے اس مختصر وقت میں انہی باتوں کا خلاصہ میں بیان کروں گا جو آپ مشائخ سے سن چکے ہیں۔ مجھ سے پہلے بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے آئے، انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری باتیں آپ کے دل و دماغ میں ہوں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس میں سے 20% بھی نہ ہوں۔ ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ یاد ہوگا، کس شیخ نے کیا کہا، کن باتوں پر آپ کو توجہ دلائی، کیا کیا باتیں تھیں، آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ لیکن اتنی بات تو میرے اور آپ کے سمجھ میں آنی چاہیے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہمارا علم بہت کم ہے۔ کیوں شفیق صاحب کو معلوم ہے کہ ہمارا علم بہت کم ہے۔ اگر اس علم پر اگر ہم ناز کریں تو اللہ کا ایک اصول ہے، میں آپ کو یہ اصول سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے ہر فیلڈ کی کچھ سیکریٹ ہوتے ہیں، فزکس ہے، بایولوجی ہے، میتھس ہے، ویسے دینی علوم کے بھی کچھ سیکریٹ ہوتے ہیں۔
جو آدمی جس اللہ کی نعمت کی لے کر ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اللہ اسی نعمت سے اسے ذلیل کرتا ہے۔ اگر ایک عالم ہے اپنے علم کی بنیاد پر فخر کرے، مجھے معلوم، اسے بھی کیا بھی معلوم نہیں، میں سب سے فرسٹ لیول کا عالم، اللہ اسی علم سے اسے ذلیل کر دے گا۔ علم سے کوئی ذلیل ہوتا نہیں۔ فرعون، اس نے کہا وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، لوگو یہ مصر ہے، یہ مصر میں یہ پانی کی نہریں ہیں جو بہتی ہیں، میں ان نہروں کا مالک ہوں۔ اور کہا کہ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی خدا ہو سکتا ہے۔ ایسے ایسے چیلنج کیا۔ اس کا فخر یہ تھا کہ اس کے پاس نہریں ہیں، ملک مصر ہے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ اللہ نے کیا کیا؟ اسی پانی میں ڈبو کر اس کی موت دے دی، اسی پانی میں ڈبو کر اس کی موت دے دی۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر ہونی چاہیے، اللہ کی نعمتوں سے ترفع، یعنی اپنی بڑوتری، میں بڑا، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس اسٹیٹس ہے، میرے پاس عہدہ ہے، ایسی ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بہرکیف کچھ باتیں مجھے محرم کی تاریخ کے تعلق سے اور عاشوراء کی تاریخ، بہرحال عنوان جو دیا گیا ہے عاشوراء کی تاریخ تو نہیں ہوتی ہے، عاشوراء کی تاریخ، محرم کی تاریخ دونوں ایک ہی ہیں۔ تو محرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 36، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے نوشتہ تقدیر سے، جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی تبھی سے وہ طے کر دیا کہ 12 مہینے، اور اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 متوالیات، اس میں سے 3 مہینے پے در پہ آتے ہیں، جیسے بتایا گیا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ہیں جو کنٹینیوس آتے ہیں، پے در پہ آتے ہیں۔ رجب مضر، رجب کا مہینہ ہے جو الگ آتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، جسے ہم لوگ کہتے ہیں ہولی منتھس۔ حرمت والے مہینوں کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ نے آگے چل کر بتا دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس میں ظلم نہ کرو۔ اللہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم ڈارکنس ہے، تاریکی ہے قیامت کے لیے۔ اللہ نے محرم کے مہینے کی مناسبت سے اس بڑے ظالم کا ذکر کیا جو فرعون کے نام سے جانا جاتا تھا، فرعون کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام نے اس سے بار بار کہا اللہ کو مان لے، اپنے کفر و استبداد کو چھوڑ دے، لیکن اس نے نہیں چھوڑا۔ ان فرعون علا فی الارض، اور اس نے جو باتیں کہیں ان باتوں میں ویسے ہی ہے جیسے آج کل کے زمانے کے لوگ کہتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی اٹھ کر کھڑے ہوتا ہے، معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، کوئی دعویٰ سینٹر بنایا، کچھ کیا، معاشرے میں کچھ نوجوانوں میں بگاڑ کو اصلاح میں بدلنا چاہتا ہے، تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ نہیں نہیں، ان کا مقصد اصلاح نہیں ہے، یہ تمہاری مسجدیں، تمہارے ادارے تم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ یہی بات فرعون نے کہا۔ فرعون نے کہا کہ یہ موسیٰ اور ہارون یہ دونوں ہیں، یہ تمہیں اچھا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ تمہاری شان و شوکت، تمہاری دولت چھیننے کے لیے آئے ہیں۔ ہر مصلح کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو اس فرعون نے کہا۔ اور وہ فرعون جس نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، اور کہا انا ربکم الاعلی، اتنا خدائی کا دعوے دار، بار بار اسلام نہیں لایا، کئی بار ہوا اسلام نہیں لایا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ دیکھو اپنی قوم کو لے کر مصر سے چلے جاؤ، اور ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارا پیچھا ہوگا، تم نکلو گے ضرور، فرعون اور اس کی فوج تمہارا پیچھا کرے گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنا دیا اور کالطود العظیم، سمندر میں راستہ بن گیا، لوگ چلے گئے، پھر فرعون اس راستے سے باہر نکلنا چاہا تو اللہ نے اسے ڈبو دیا۔ تو آپ آیت پر غور کریں گے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی، سورۃ یونس غالباً آیت نمبر 60، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی
آمنتو، فرعون نے اس حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرعون نے اس حالت میں کیا کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، جیسے اس نے کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، آمنت بھی بنو اسرائیل، بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے ہیں میں ایمان لاتا ہوں۔ کتنی بار ہوا ایمان؟ 2 بار۔ آمنت باللہ الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، اور تیسرا ایمان بھی وہ لایا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جب موسیٰ اور ہارون بول رہے تھے ایک ایمان لاتا تو بچ جاتا، ڈوبتے وقت کتنی بار ایمان کی بات کر رہا ہے؟ 3 بار، 3 بار کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا، میں ایمان لایا، میں ایمان لایا، لیکن اس وقت کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب اسے غرغرہ موت نہیں لگتا ہے۔ تو اللہ کا فرمان بھی آیا الآن وقد عصیت، اب اللہ یاد آیا، ارے تو بڑا نافرمان تھا، تو بڑا مفسد تھا، اور اللہ کا حکم ہو گیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ ہم تجھے ڈبوئیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اتنی ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، ظالموں سے ایسے ہی ڈرتے ہیں۔ ظالموں کی مجلسوں میں 2-4 حق پرست لوگ ہوتے ہیں، لیکن اتنے گونگے ہوتے ہیں، مکے نہ بولتے ہیں، زبان نہیں کھولتے، ظالم سے اتنا ان کو ڈر ہوتا ہے، بولے نہیں ہمیں اللہ والے، آپ اللہ والے ضرور ہیں لیکن ظالموں کے ساتھ، اور ظالموں کی طرفداری کرتے ہیں، ظالم کو جو سزا ملے گی وہ سزا آپ کو ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا اذان دینا ہے تو ظالموں کی طرفداری مت کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ محرم میں اس واقعے کی طرف بھی انشاءاللہ اشارہ آئے گا۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ مہینے حرمت کے مہینے جس میں کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِ، اس میں ظلم نہ کرو۔ ویسے ظلم ہر حالت میں منع ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ حرمت کے مہینے میں میں ظلم نہیں کروں گا، جیسے ہی وہ مہینہ ختم ہو جائے گا میں ظلم کروں گا۔ ویسے اللہ نے کہا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج کے مہینے میں تم ظلم نہ کرو، رفو رفع سیکسی باتیں نہ کرو، ساری باتیں اللہ نے فرما دی۔ بہرکیف یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو شہر اللہ المحرم کہا، باقی مہینوں کو کہا رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذوالحجہ، لیکن محرم کا جب مہینہ آیا تو کیا کہا؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، جیسے کہا بیت اللہ، اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، وذکر کہا عبدنا ایوب، کہا کبھی ایوب کو اپنا بندہ کہا، ابراہیم کو کہا، اپنے خاص انبیاء کا ذکر کہا، تو اور کبھی سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عبودیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ تو یہ صرف تشریف کے لیے، عزت دینے کے لیے، جیسے آپ بولتے ہیں ہمارے دوست بھائی، ہمارے یار بھائی، سب کے دوست رہیں گے انہوں، جو سب کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے، جو سب کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے، لوگ بولتے ہیں لیکن سب کا ہونا چاہیے، ہم ایک ہی کے رہیں گے تو کسی کے نہیں رہیں گے۔ بہرکیف اس میں یہی بتائی گئی کہ یہ محرم کا مہینہ جو بڑی حرمت والا مہینہ ہے، یہ تو تھی بات اس مہینے کی حرمت کے تعلق سے، اور اس مہینے کی فضیلت کیا ہے تو آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد صیام رمضان شہر اللہ المحرم، بہت فضیلت والے روزے رمضان کے بعد شہر اللہ المحرم ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کان السلف یعظمون، جو پہلے کے جو سلف تھے وہ 10 دنوں کی بڑی توقیر کرتے تھے، 10 دنوں کی یا 10 راتوں کی کہہ لیجئے۔ کہا کہ وہ رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کی شروع کی 10 دن، اور محرم کے یہ شروع کے 10 دن، جس کی بڑی توقیر اور عظمت کا خیال کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اب صوم عاشورہ جس کے تعلق سے کہا کہ یکفر السن، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ محرم کے روزے 1 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں، عرفے کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ڈفرنس کیوں ہے؟
کہ محرم میں 1 سال کا روزہ اور عرفے کا 2 سال کا روزہ، ایسا کیوں فرق ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ محرم کا تعلق سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، اور عرفے کے روزے کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ عرفے کا جو روزہ ہے، عرفہ کا جو روزہ ہے اس سے پہلے اشہر حرم ہے، ذوالقعدہ محرم کا مہینہ ہے، ذوالحجہ، اور اس کے بعد بھی یہ کیا ہے؟ لیکن جیسے انہوں نے کہا ذوالقعدہ ذوالحجہ، ذوالحجہ ایسا ہے جس سے پہلے بھی شہر محرم ہے، بعد میں بھی شہر محرم، پہلے بھی محرم کا مہینہ ہے عرفے کا جو روزہ ہے، محرم سے پہلے صرف، بہرحال الگ الگ لوگوں نے بتلائی ہیں، بہرحال ہم کوشش کریں روزہ رکھنے کی۔ علماء نے مراتب بتلائے ہیں کہ اگر آدمی کیسے اس سے فائدہ اٹھائے، تو کہا کہ اس کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی تینوں دن روزہ رکھے، 9، 10، 11، یہ پہلا مرتبہ ہے۔ بعض نے کہا کہ آدمی 2 دن روزہ رکھے، 9 اور 10۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَئِن بَقَيْتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، 9، 10۔ اگر کوئی صرف 10 کا روزہ رکھ لیتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ محرم کا روزہ رکھتے تھے، جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، تو یہودیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ یہ وہ 10 محرم وہ دن ہے، ہمارے موسیٰ علیہ السلام جو بہت ہی نیک تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی شکنجے اور استبداد سے نجات دیا، اس کے بدلے میں خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، ارے میں زیادہ حقدار ہوں تم سے کہ میں روزہ رکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ مخالفت الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرنا، یہودیوں کی روش پر نہ جانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لئن بقیت، اگر میں آئندہ سال رہا تو دونوں روزے رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت کیا ہو؟ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، یہودیوں کی مخالفت ہو۔ تو یہ محرم کے روزے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو لوگ رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ اس مہینے میں زیادہ ذکر کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء بھی ہو جائے گی۔ ایک بات علماء نے کہا کہ محرم کے روزے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو یہ کون سے گناہ ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میجر سنس، گناہ کبیرہ بھی ہیں، گناہ صغیرہ بھی ہیں۔ سیدھی بات ہے، ابھی بارش باہر ہو رہی ہے، ہم باہر سے آئے ہیں، کپڑوں پر چھینٹے پڑ جاتے ہیں، بارش کے پانی کے، کبھی کیچڑ لگ جاتا ہے، وہاں دھو لیں تو دھل جاتا ہے، لیکن وہی آپ کے بائک کے انجن سے اگر کچھ لگ جائے، آئل لگ جائے، تو آپ محترمہ کو تکلیف دیں گے۔ اب وہ آلہ ڈالیں گی، سرف ڈالیں گی، رگڑیں گی، دھوئیں گی۔ ایسے ہی گناہ بھی ہمارے دامن پر لگ جاتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہیں۔ ان الحسنات کہا کہ اچھائیاں برائیوں کو دھو دیتی ہیں، اچھائیاں برائیوں کو دھو دیتی ہیں۔ آپ نے نماز پڑھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی میں نے ایک عورت کو بوسہ دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وہ شروع کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کو اتنی معلومات نہیں تھی، ابتدائی زمانہ تھا۔ اب اگر آج کو کہے، آج تو سب کو معلوم ہے کہ غلط ہے، حرام ہے، کس کو نہیں معلوم ہے؟ کس کو نہیں معلوم ہے کہ غیر عورت کو چھونا حرام ہے، دیکھنا حرام ہے؟ سب کو معلوم ہے، ہم سے زیادہ معلوم ہے۔ اب اگر کوئی کہے تو ہم وہ نہیں کہہ سکتے۔ میرے نبی نے کہا کہ اعراض کیا، نماز پڑھ دیا ساتھ، پھر کہا کہ تم نے نماز پڑھ لیا، خلاص۔ تو نیکیاں گناہوں کو دھل دیتی ہیں، لیکن جو میجر سنس ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، اس کے لیے توبہ چاہیے، استغفار چاہیے۔ اگر وہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس کا حق اسے واپس کرنا چاہیے۔ میں نے شفیق بھائی کی گھڑی چرا لی اور پہلی صف میں بیٹھ کے اللہ اللہ کہہ رہا ہوں، اللہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے وہ گھڑی چرا لی، موبائل چرا لیا۔ بلا حضرت پہلے وہ ان کو ریٹرن کرو، پھر آؤ۔ ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے
یہ حاجی اور عمرہ کرنے والے 10-10 15-15 حاجی بہنوں کا حق ہڑپ کر جاتے ہیں، جائیداد ہڑپ کر جاتے ہیں، پہلی صف میں بیٹھ کے اللہ اللہ بولتے ہیں، بہنیں روتی رہتی ہیں، ہاں بہنیں مرض الموت میں کہتی ہیں کہ بھائی تو مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میرا پیسہ لا۔ ایک صاحب نے مجھے سنایا کہ شیخ میری جو پھوپھی ہے، کووڈ کے زمانے میں آخری وقت میں ہم موجود تھے، کووڈ کے زمانے میں ابھی 5 منٹ میں روح نکلنے والی تھی، ہسپتال میں ہم گئے ساتھ، ہمارے چاچا بھی تھے، ہماری پھوپھی وہاں بستر پر مرگے بستر پر تھی، بول نہیں پاتی تھی لیکن اشارہ کر رہی تھی ایسے بھائی کو کہ بھائی میرے پیسے، بیٹیوں کی شادی کرنی تھی، بھائی نے ہڑپ لیا تھا، بولا ایسا کرتے کرتے 5-10 منٹ میں اس کی روح قبض ہو۔ ہاں اب ہم بڑے اللہ والے، بڑے عمرے، بڑے بلا کی سے ظلم کا کیا نام دے، یہی تو ظلم ہے۔ ظلم کی کئی شکلیں، میں مانتا ہوں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، لیکن ہم شرک میں نہیں کرتا، میں ظالم نہیں، میں بڑا سیف۔ شرک ایک ہی نہیں کرتے ہم لوگ، باقی سب کرتے ہیں، باقی سب کرتے ہیں، جس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ خاص کر کے یہ جو حقوق کا معاملہ، حقوق العباد کا، یہ بہت نازک معاملہ ہے، بہت نازک معاملہ ہے، چاہے وہ دماء خونوں سے ہو، اموال سے ہوں، ساری چیزوں سے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ یکفر السنہ، یہ جو گناہوں کا کفارہ ہے، یہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ کے لیے البتہ کچھ محنتیں آپ کو کرنی پڑیں گی، اللہ تعالیٰ سے استغفار چاہنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو محرم کے روزے ہیں، محرم کے روزے اگر کوئی آدمی جس کے رمضان کے قضا روزے ہیں محرم کے روزے کے ساتھ ملا کر رکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دونوں ثواب اسے مل جائیں گے، دونوں ثواب اللہ تعالیٰ اسے دے دیں گے، جیسے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح افراد، اسی طرح اکیلے جمعہ اور ہفتے کو روزہ رکھنا منع ہے۔ اگر محرم کا روزہ اس جمعے کو آ جاتا ہے، ہفتے کو آ جاتا ہے، تو آپ ہی نہیں کہیں گے نہیں روزہ رکھنا منع ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، اس کی ممانعت کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، آدمی رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ محرم ہے، جیسے ہمارے شیخ محترم نے ذکر کیا، آپ پہلے بھی سنے ہوں گے کہ وہ شہادت حسین، جب بھی ہمارے پاس کیلنڈر آتا ہے باقاعدہ لکھ دیتے ہیں یوم شہادت فلاں تاریخ کو آئے۔ یہ شہادت کیا ہے؟ ہم نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غمگین ہوتے ہیں، بحیثیت مسلمان ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کی شہادت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ریحانتی، یہ دونوں میرے پھول ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں ہیں، ان کی شہادت ہے، بڑے سقی، بڑے بہادر، بڑے اللہ والے۔ تو اس مہینے میں وہ شہادت ہوئی، تو اس مہینے کی فضیلت اور مزیت ان کی شہادت کی وجہ سے نہیں، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے سے ہی، اور پھر مدینہ آنے کے بعد، اور خاص کر اللہ تعالیٰ نے اسے شہر اللہ المحرم کہا ہے۔ تو آج تک جو کچھ ایک مخصوص لوگ ماتم کی شکل میں کرتے ہیں، جیسے شیخ محترم نے بھی بتایا ہوگا کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، 3 دن سوگ ہوتا ہے، عورت کے لیے اس کے شوہر کے انتقال پر عدت کا زمانہ الگ ہے، لیکن عام آدمی کے لیے اپنا کوئی مر جاتا ہے تو 3 دن، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن سالوں سے یہ سڑکیں خون سے لالازار ہو جاتی ہیں، دامن پھاڑ لیے جاتے ہیں، گلے چیخ کر مرثیے گائے جاتے ہیں، اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے، واہیات قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اس سے ان کی کتابیں بھری پڑی۔ اہل السنہ والجماعہ کو اس کا ذکر کر کے ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن علم کے لیے البتہ بول سکتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں بھی جیسے شیخ نے کہا کہ بالکل عقل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن ان کی کتابوں میں وہ ساری چیزیں ہیں، ان کی کتابوں میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ایسا آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو
کلوں کو چیک یعنی آدمی چیختا ہے، بال پھاڑتا ہے اور گریبان چاک کرتا ہے، جاہلیت کے نعرے لگاتا ہے، ایسا آدمی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ اس قوم پر جو اس طرح کرتے ہیں، علماء نے کہا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ یہ جو پنجوں کے جو منڈپ بٹھاتے ہیں اس میں وہ میٹل کا وہ ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں؟ 5۔ تو ہم کو معلوم ہے کہ پنجتن پاک کے پنجے ہیں۔ پنجہ اب تو سمجھ میں آیا پنجہ کسے بول، یہ کیا ہے؟ پنجہ کتنے ہیں؟ 5، اس میں 5 انگلیاں ہیں، اسے پنجہ کہتے ہیں۔ تو یہ 5 کون کون ہیں؟ عربی شاعر کیا بولتے ہیں؟ شعر وہ 5 کا ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ میں گرمی سے، جہنم کی گرمی سے ان 5 کو میں وسیلہ بنا کر آگ سے بچتا ہوں۔ تو وہ لوگ لکھتے بھی اپنے گھروں پر اس عربی، حر الوبا علی و فاطمہ حسین، ایسا بول۔ تو وہ 5 کون کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسن اور حسین، علی اور فاطمہ، 5۔ یہی پنجتن پاک ہیں جو وہاں لکھے جاتے ہیں۔ اور اس پنجے کے سامنے عورتیں اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، بیمار بچوں کو لے جاتے ہیں، تو جیسے کسی بت کے سامنے لے جاتے ہیں، وہاں سے سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی تاثیر سے ہم بیماریوں سے بچ جائیں۔ تو یہی چیزیں غلط ہیں جس کو ہم غلط کہتے ہیں، آپ اس سے بچنا چاہیے۔ بہرکیف تو ان عجیب چیزوں میں کہتے ہیں کہ باپ بڑھ کو بیٹا بڑھ کو، باپ کی فضیلت زیادہ، بیٹے کی فضیلت زیادہ۔ بیٹے کی اس دردناک شہادت پر افسوس ضرور ہے، لیکن اس سے پہلے باپ کی شہادت علی رضی اللہ عنہ۔ تو وہ جیسے میں نے کہا تھا، یہ کیا بولتے ہیں وہ لوگ گھروں پر بھی لکھتے ہیں شعر، یہ کیا بولتے ہیں؟ لی خمستن مجھے 5 لوگاں بس ہیں، اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، یہ جہنم کی گرمی یہ 5 لوگوں کو میں اگر لے لوں تو بچ جائے گی۔ وہ 5 لوگ کون ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ۔ مرتضیٰ کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ المصطفیٰ اللہ کے نبی، والمرتضیٰ وبناہما، ان کے دونوں بیٹے کون؟ حسن اور حسین، والفاطمہ، وہ کون؟ ان کی ماں فاطمہ۔ یہ 5 کو اگر ہم لے لیں تو جیسے انہوں نے یہاں نیچے لکھا ہے کہ یہ بیماریوں سے بچنے کے لیے، ثواب کے لیے بہت اچھا وظیفہ ہے۔ تو بہرکیف ایسے لوگوں کو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم بیٹے کی شہادت مناتے ہیں تو باپ علی رضی اللہ عنہ جو جمعے کے دن فجر کی نماز میں 17 رمضان کو 40 سن ہجری میں شہید ہوئے، ان کا ماتم آپ کیسے منائیں؟ وہ بھی تو شہید ہوئے ہیں، فجر کی نماز کے بعد شہید ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے انتقال سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، وہ بھی شہید محراب ہیں، قرآن پڑھ رہے تھے محراب میں فجر کی نماز کے وقت، وہ بھی قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، ان کی بھی شہادت ہے۔ اور شہید مظلوم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جامع القرآن کامل الحیاء والایمان ذو النورین، آپ اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے صحابہ یعنی اپنی بیوی بچوں کے سامنے قتل کیے گئے، شہید کیے۔ بہرکیف اسلام کی تاریخ شہادتوں کی، شہیدوں کی اس تاریخ سے بھری پڑی ہے۔ ساری بات کا خلاصہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ماہ محرم کے وسیلے سے بہت ساری باتیں، تعلق سے آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہیں۔ اس مہینے میں ایک تو ہم روزہ رکھیں گے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اور اگر ہمارے سامنے کوئی غلط بات دکھتی ہے تو اسے منع کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کے جلسے و جلوس میں، الاؤ میں شریک ہونا، دیکھنا ایک مومن کے لیے جائز نہیں۔ آپ کرتے نہیں ہیں لیکن دیکھنے کے لیے وہاں جم گھٹا بھی لگاتے ہیں، اپنے وجود سے اسے نمبر بڑھاتے ہیں، تو اس گناہ میں آپ بھی شریک ہیں، اس سے آپ کو مجھے بچنا چاہیے۔ ایک اور چیز جو مجھے اور آپ کو یہاں یاد رکھنا ضروری ہے وہ ہے ظلم کو کبھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف نہیں مانا، بولا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، تو ایک نوجوان ہونے کی وجہ سے ایک اسلامی نوجوان کبھی ظلم کو آمادہ نہیں ہوتا ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اور یہی ہمارا شیوا ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے، ظلم کو کبھی قبول نہ کریں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے جو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، جس نے انبیاء کی مدد کی ہے اور انبیاء کو مشکلوں سے نکالا ہے، وہ آپ کو بھی نکالے گا۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، مظلوموں کی مدد کریں، ظالموں کا ہرگز ساتھ نہ دیں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے، ابھی ہمارے پاس 8:30 بجے نماز نہیں، 10 منٹ ٹائم ہے، وضو بنا لیں، اور میں آخر میں مسجد حفیظیہ کی کمیٹی اور ہمارے چنئی 12 کے امیر محترم شیخ محفوظ صاحب اور ان کے ساتھ جو ٹیم موجود ہیں، ادریس بھائی اور وغیرہ جتنے بھی ہیں، میں سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بہت اچھا پروگرام سیٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اور ایسے پروگراموں میں ہرگز تعداد پر نہ جائیں، کہ ایسا نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اتنی تعداد ہو، ضروری نہیں ہے۔ الحق لا یعرف بالرجال، حق لوگوں سے پہچانا نہیں جاتا کہ زیادہ لوگ آئے اس لیے یہ حق ہے، اس میں لوگ نہیں تھے یہ حق نہیں ہے، یہ سکسیس نہیں ہو، ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے مشائخ کے درس میں چھوٹے چھوٹے کم لوگ کی تعداد ہوتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ہم آتے ہیں، تو اس میں آدمی کام کرے، بس نتائج اور عواقب اللہ کی ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو ہم کو اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ حاسدوں سے ہم سب کو بچائے رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔